باب من قال ان الایمان والعمل لقول اللہ تعالی وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون وقال عدۃ من اہل العلم فی قوله تعالی فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون عن قول لا الہ الا اللہ وقال تعالی لمثل هذا فليعمل العاملون به قال محمد بن یونس موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال ابن شہاب بن سعید بن مسیب بن ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سلم سئل ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترقی کرتے ہوئے یہ بات کہا کہ عمل ایمان پر عمل کا اطلاق ہوا ہے قرآن و سنت میں، یعنی ایمان کو لفظ عمل سے تعبیر کیا گیا۔ تو جب لفظ عمل سے تعبیر کیا گیا تو معلوم ہو کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، اس لیے عمل کہہ کر ایمان مراد لیا ہے۔ تو جب عمل کہہ کر ایمان مراد لیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اس کا جز ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کیونکہ عمل میں عمل کرنے والے مختلف ہیں تو ایمان بھی ان کا مختلف ہوگا۔ تو اس پر امام بخاری لایا الایمان هو العمل، کہ ایمان ہی عمل ہے، یعنی عمل جو ہے نا وہ ایمان ہے، عمل پر ایمان کی اطلاق ہے۔ پہلی آیت لائے ہیں تلک الجنہ، یہ جنت جو ہے التی اورثتموہا، جو تمہیں بطور میراث دی گئی ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کی وجہ سے۔ اب عمل میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ تو تعملون کا معنی بما کنتم تؤمنون، اس لیے کہ تم مومن ہو۔ مومن کے بعد مصلی ہے، مومن کے بعد حاجی ہے، مومن کے بعد زکوٰۃ دینے والا ہے، مومن کے بعد مجاہد ہے، مومن کے بعد سارا ہے، تو پہلے تو بنیاد مومن ہے۔ تو تعملون اللہ فرماتے اس کے بدلے میں جنت دی، تو جنت کی دخول شروع ایمان ہی سے ہوتا ہے کہ پہلے مومن ہونا چاہیے، نمازی ہو پھر یہ ہو وہ، اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہے۔ تو تعملون کہہ کر تؤمنون مراد ہے، تعملون کہہ کر، تو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر خالی عمل ہے، نماز روزہ، وہ تو کفار بھی حج کیا کرتے تھے، تھوڑی وہ جنت میں لے گیا وہ حج ان کو، مرزائی بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ تھوڑی ان کو جنت میں لے جائے گا۔ روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، رضا رافضی قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، لیکن بما کنتم تؤمنون، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد ساری چیزیں۔ تو تعملون سے تؤمنون مراد ہے، کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اچھا بطور وراثت کے کہا جنت، اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت میں اقالہ نہیں ہے، یعنی واپسی نہیں ہوتی، خریدی چیز واپس ہو جاتی ہے، لیکن جو وراثت میں چیز آتی ہے وہ واپسی نہیں، بس وہ آپ ہی کی ہو گئی، اللہ کہ آپ آگے ہدیہ کریں، کچھ بھی کریں۔ مطلب ہے کہ جنت جو ملے گی ایک تو مفت ملے گی، کیونکہ وراثت مفت آتی ہے، بڑوں نے کمایا ہوتا ہے، تمہیں مفت ملتی ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کی واپسی نہیں ہے، اس کو کوئی واپس لے نہیں سکتا۔ لیکن بیع شراء میں اقالہ ہو جاتا کہ یار میں نے یہ چیز نہیں لینی، واپس کر لو یا مجھے واپس دے دو، لیکن اس میں اقالہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ بعد نے کہا کہ کفار کی وراثت ہوگی، کیونکہ کافروں کی جو جنت کا حصہ ہے وہ بھی ایمان والوں کو ملے گا، کیونکہ اللہ نے جنت بھی سب کے لیے بنائی ہے اور دوزخ بھی سب کے لیے، لہذا ہمارا جو مومنوں کا دوزخ کا حصہ ہوگا وہ کافروں پر لاد دیا جائے گا، اور کافروں کی جنت جو ہے وہ مومنوں کو دے دی جائے گی، یہ وراثت۔ لیکن بعد نے بڑی اچھی بات لکھی کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، کیونکہ بابا آدم وہیں رہتے تھے، اور استموہا، کہ تم نے اپنے ابا کی میراث حاصل کر لی۔ یہ دوسری دلیل، قال ابن اہل علم میں بہت سے اہل علم نے تفسیر کی شاید کی، فوربک لنسألنهم اجمعین، ہم تیرے رب کی قسم ضرور پوچھیں گے، کیا عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس کی تفسیر اہل علم نے کی ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کس میں پوچھیں گے؟ یعنی کفار سے سب سے یہی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ ایمان کے بعد ہی تکالیف ہیں، تکالیف شرعیہ جو ہے ایمان کے بعد ہے، تو ان سے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان قول لا الہ الا اللہ قال عید میں عالم۔ تو دیکھو تعملون کہہ کر بھی وہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کلمے کے بارے میں، تو تعملون سے مراد ایمان ہے، تو تعملون عمل کا اطلاق کس پر ہوا ہے؟ ایمان پر۔ عدت من اہل العلم، بہت سے اہل علم نے تفسیر کی ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے، فروعات نہیں پوچھیں گے، نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، بلکہ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ، تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا،
اصل اس لیے عائشہ صدیقہ نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فلاں جو ہے وہ بڑے سخی تھا، بہت نیکیاں کرتا تھا، وہ جنت میں گیا، اور میں اس نے کسی دن نہیں کہا اللہ تو مجھے بخش دے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ خدا آپ کے چچا کے بارے میں خواجہ ابو طالب فرمایا ان کو بھی جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے خفیف عذاب ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وسلم کی محبت ہے، عشق ہے، آپ کے خلاف ایمان تسلیم بھی کر لیا قرآن اس کو کہ جناب یہ حق مذہب ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں۔ تو لہذا فوربک کا تیرے رب کی قسم لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور پوچھیں گے کیا عما کانوا یعملون، کیا عمل کرتے تھے۔ تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں ان قول لا الہ الا اللہ، لا الہ پر پوچھیں تو مالک کا عمل کہہ کر ایمان مراد ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے فوز کا بیان ہے، فوز العظیم، کہ جنت میں جانا بہت بڑی فوز ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، کہ ایسا ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی ایمان مراد ہے، فلیعمل المؤمنون، کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جو جنت میں لے جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں آیات جو لائے ہیں، ان تینوں آیات میں عمل کہہ کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ ایمان۔ آگے حدیث آ رہی ہے، وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لو، یہ افضل عمل ہے سب سے۔ کہا ثم قیل ثم ماذا، اس کے بعد کیا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا۔ کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ حج مبرور، حج کرنا۔ یہ تو سب سے پہلے افضل عمل کو کس کو قرار دیا ہے؟ ایمان کو۔ تو عمل پوچھا گیا، عمل، اور بتا رہے ایمان، تو معلوم کہ ایمان پر کس کا اطلاق ہے؟ عمل کا اطلاق ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی مسلک پر بات کی ہے کہ ایمان پر عمل کا اطلاق ہوا ہے، معلوم کہ عمل ایمان کا جز ہے۔ لیکن ہم جواب دیتے ہیں کہ اطلاقات میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، اطلاقات میں تنگی نہیں ہوتی، یاد رکھو، اطلاقات مجازن دوسری جگہ پر بھی ہو جاتے ہیں۔ حقیقی ایمان الگ ہے، جو ایمان ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال خارج ہے۔ اگر عمل کہہ کر ایمان مراد لیا ہے تو شدت ارتباط کی وجہ سے کہ عمل کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ نفس ایمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ دو چیزوں کا کبھی گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک پر دوسروں کو بول دیتے ہیں، قمرین، سورج کو بھی قمر کہہ دیتے ہیں، قمرین، قمرین کہتے ہیں سورج اور چاند دونوں کو، قمرین، حالانکہ چاند اور ہے سورج اور، لیکن تقریباً اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن دونوں کی حقیقت الگ ہے۔ تو لہذا یہ شدت ارتباط کی وجہ سے یہاں پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ باب اذا لم يقسم الحقیقت وکان اسلام استسلام الخوف من القتل قول تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان الحقیقت وعلى قول تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ روایت، یہ بڑا اہم باب ہے، بھی خاص باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ جب ایمان حقیقت پر نہ ہو، خوف یا لالچ کی وجہ سے ہو، اس ایمان کا کیا حکم ہے، اور اگر حقیقت میں اسلام ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ اذا کا جواب معذوف ہے، یہاں اذا ہم نے جواب نکالنا ہے۔ اذا کان الاسلام علی الحقیقت لم یکن، اگر اسلام حقیقت پر نہ ہو، لم یکن، وکان الاستسلام، وہ جان بچانے کے لیے، استسلام کہتے ظاہری طور پر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، استسلام۔ اب الخوف من القتل، قتل کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا، جیسے اعراب نے کہا تھا آمنا، ہمیں قل لم تؤمن، تم ایمان نہیں لائے، قل قولوا اسلمنا، کہا ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کہا آمنا کہا، فرمایا نہیں، آمنا نہ کہو، تم اسلمنا کہو، تمہارے کو ان پاس اسلام حقیقی نہیں تھا۔ اب اس کا جواب معذوف ہے اذا کا، اور اذا کا حقیقت، اور اگر اسلام حقیقت میں ہو، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو پھر اذا کا جواب کیا ہے؟ محدثین میں اس میں کئی رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اذا اسلام حقیقت، اگر اسلام حقیقی نہیں ہے، اسلام حقیقی کہتے ہیں انقیاد ظاہری، انقیاد باطنی۔ اسلام حقیقی کیا ہے؟ یعنی دل سے بھی منقاد ہو جائے اور عمل میں بھی منقاد ہو، نماز پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، شریعت کی مان کے چلتا ہے۔
اپنے وسعت میں عمل کرتا ہے اور دل سے منقاد ہے کہ بھئی بالکل حق سچ ہے، ٹھیک ہے میرے اندر کمزوری ہے لیکن نماز بھی صحیح، روزہ بھی صحیح، فلاں بھی صحیح، فلاں بھی صحیح، بالکل کوئی انکار نہیں، لیکن عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام حقیقی۔ حقیقت سے مراد ہے کہ حقیقت شرعیہ، شریعت جس کو حقیقت کے قرار دیتی اسلام میں، وہ اسلام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انقیاد ظاہری اور انقیاد باطنی۔ اور ایک یہ کہ انقیاد ظاہری تو ہے، باطنی نہیں ہے، جیسے منافقین تھے، ظاہری ہے، آگے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن دل سے رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، خوف کی وجہ سے ہمیں ماریں گے یا نفع کے لیے کہ مسلمانوں میں رہیں گے تو فائدہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے حکمران ہیں، اکثریت دن منافقین کی ہے، لیکن مسلمان شو کرتے ہیں تاکہ حکومت مل جائے، وہ اگر مسلمان نہیں ہوگا تو حکومت نہیں ملے گی۔ اگر یہ کہہ دیں ہم مرتد ہیں یا ہم دہری ہیں، ہم یہ ہیں، یہ اپنا اندر کا اظہار کر دیں تو کسی کو حکومت نہیں ملے گی، لیکن حکومت لینے کے لیے کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عمل سب خراب۔ لالچ کے لیے انقیاد کیا ہوا ہے، لالچ کے لیے، مسلمانوں میں کاروبار، مسلمانوں میں عزت، مسلمانوں میں حکومتیں، مسلمانوں میں جو ہے شادیاں، یہ وہ اس قسم کے اندر سے اسلام کے خلاف ہے، اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں، نفاق کے اندر۔ تو یہ دو طرح کا اسلام ہوا، ایک اسلام ہے جو حقیقت شرعیہ ہے کہ انقیاد ظاہری باطنی، اور ایک اسلام ہے جو حقیقت شرعیہ نہیں ہے، ظاہری انقیاد ہے، باطنی نہیں ہے، جیسے منافقین تھے باطنی۔ اب جواب کیا نکلا کہ اگر انقیاد ظاہری باطنی دونوں پایا جائے، متحد مال ایمان، یہ ایمان کے ساتھ متحد ہے، یہ اسلام ایمان کے ساتھ، ایک آدمی کے انقیاد ظاہری باطنی ہو، یہ ایمان کے ساتھ بالکل متحد ہے، اور اگر ظاہری تو ہیں لیکن باطنی نہیں، وہ ایمان کے ساتھ متحد، جیسے اعراب نے کہا قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، پر نہیں لم کیا ہے، فرمایا قل لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا کہ ولیکن قولوا اسلمنا، اسلمنا کہو۔ تو یہاں اسلام ایمان سے الگ ہے یا نہیں؟ بولو اس آیت میں، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، با اسلام میں، تو اذا کا جواب کیا ہوا؟ اب سنو جواب دیکھو، اذا لم یکن اسلام الحقیقت، اگر اسلام حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ الاستسلام استسلام ظاہری ہو یا قتل کے خوف سے ہو، ہوا غیر متحد مال ایمان، یہ لفظ نکلے گا، کیا نکلے گا؟ ہوا غیر متحد، غیر متحد جیسے اعراب سے، اور اذا کان الحقیقت ہوا متحد مال ایمان، اگر ایمان اسلام حقیقی ہوگا تو وہ متحد ہے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ یہ امام بخاری کا جو اذا کا لفظ ہے اس کا جواب ہے، یا عام محدثین نے جواب نکالا ہے کہ اگر اسلام حقیقی نہیں تو وہ ایمان کے ساتھ متحد نہیں، اور اگر اسلام حقیقی ہے تو وہ ایمان کے ساتھ متحد، ایک ہی چیز ہے دونوں۔ سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر نفع مراد ہے کہ اگر اسلام حقیقی نہیں، غیر نافع فی الآخرہ، وہ آخرت میں نفع نہیں دے گا، اور اگر اسلام حقیقی ہے وہ نافع فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک الگ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس صورت میں یہ تسلیم ہے جو تم دونوں جواب نکالیں، متحد مال ایمان نکالو یا نفع بخش نکالو، جب یہ آیت جو ہے نا قالت الاعراب کی آیت منافقین کے بارے میں سمجھی جائے، یہ منافق لوگ تھے، یہ بنو اسد قبیلے کے لوگ تھے، سلم کے پاس آئے اور احسان جتانے لگے، دیکھو جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لا تمنوا علی اسلامکم، بس احسان جتاؤ، ولکن یمن علیکم ان ہداکم الاسلام، کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں۔ تب یہ جو تم نے نکالا ہے معنی نکلتا ہے کہ اعراب جو تھے بنو اس قبیلے والے، جو دیہاتی گاؤں والے تھے، یہ مومن نہیں تھے، یہ منافق تھے، چنانچہ بہت سو نے منافق شمار کیا ہے اپنی تفاسیر میں، لہذا امام بخاری کی طرف بھی یہ اشارہ کر دیا کہ امام بخاری بھی منافق قرار دیتا ہے، اس لیے ترجمہ باب ایسا لایا ہے۔
اور ترجمہ باب میں اس آیت کو لائے۔ ابن کثیر نے کہا کہ امام بخاری کے ہاں یہ آیت منافقین کے بارے میں، لیکن آپ کو پتہ ہے مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بہت اونچا مقام ہے، ان کے تفسیر عثمانی بڑی مشہور تفسیر ہے تو مختصر، لیکن بڑی بڑی تفسیروں کا خلاصہ اسی میں۔ آپ 10 بڑی تفسیر دیکھ لیں، پھر خلاصہ پڑھو گے حیران ہو جاؤ گے کہ 2 سطر میں وہ باتیں ہیں جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ تفسیر بہت اونچے تھے، کہتے نہیں یہ آیت منافقین کے بارے میں نہیں ہے، یہ کمزور ایمان والوں کے بارے میں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب میں سختی نہیں کی ان پر، ورنہ منافقین کے ساتھ تو وغلظ علیہم سخت بات کریں، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم ولکن قولوا ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور لما حرف توقع ہے کہ چیز ابھی تو نہیں ہے، آئندہ ہو جائے گی۔ لما کیا حرف ہے؟ لما یرکل امیر، یعنی ابھی سوارنے امیر تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے، آپ نے ہدایت النوم میں پڑھا ہے۔ تو لما کا لفظ آتا ہے توقع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ان کو کہ ابھی اس درجے کا ایمان نہیں ہے، یہ تم دعویٰ کرو مومن ہونے کا، لیکن لما ابھی داخل نہیں ہوا، مطلب کہ بعد میں داخل ہو جائے گا، بعد میں۔ تو حضرت شبیر عثمانی فرماتے ہیں امام بخاری وہی بات ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان میں مراتب ہیں، ایمان میں مراتب ہیں، کسی کا ایمان ادنا درجے کا ہے اور کسی کا ایمان کمال والا ہے، لہذا اذا کان الاسلام الحقیقت، اگر حقیقت پر ہو اسلام، ہوا من اعلیٰ درجہ، ہوا من اعلیٰ درجات الایمان، وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر حقیقت پر نہ ہو یعنی کمزور ہو، یا حقیقت سے مراد ہے کمال، کیا مراد ہے؟ کہ اگر کمال کے درجے کا ہے تو وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر کمال کے وہ ادنا مراتب الایمان، وہ کیا ہوا؟ ادنا۔ امام بخاری اصل میں وہی ایمان میں درجات ثابت کر رہے ہیں کہ کسی کا ایمان اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ درجہ کمال میں کہ وہ اسلام ایمان ایک ہو جاتا ہے، اور کسی کا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بالکل مردے کی طرح اس سے نفی بھی کر سکتے ہیں لم تؤمنوا۔ جیسے آدمی زندہ ہے لیکن مرنے قریب ہے، کہتے بھی زندہ لاش پڑی ہے، حالانکہ لاش نہیں ہے، اگر اس وقت اس کو کوئی قتل کر دے تو پورا قصاص آئے گا، لیکن مرنے قریب تھا، زندہ لاش ہے، یعنی آپ نے زندگی کی نفی بھی کر سکتے اس سے، لیکن ہے زندہ۔ تو کبھی اسلام اتنا، ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ لم تؤمنوا، مت کہو لم تؤمنوا، نفی کر دی شریعت نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ ادنا مراتب الایمان، ادنا، اور اگر اسلام حقیقی ہو درجہ کمال میں، انقیاد ظاہری باتی، وہ من اعلیٰ مراتب الایمان، تو وہ کیا ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، تو معلوم ہے کہ ایمان میں کیا ہے؟ درجات ہیں، ادنا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، متوسط بھی ہے۔ تو جب ایمان میں، اسلام میں درجات ہے، ایمان میں درجات ہے، مالک ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مولانا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اصل میں اپنے اسی بات کو ثابت کر رہے ہیں اس سے، کہ کبھی اسلام اتنا کمزور ہوتا ہے اور ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نفی کر دیتے ہیں ایمان کی، لم تؤمنوا، اور کبھی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس کو درجہ کمال میں قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اذا کا جواب ان کے ہاں کیا ہوا؟ اذا لم یصل الحقیقت، اگر اسلام حقیقت اسلام الخوف من القتل ہوا من ادنا مراتب الایمان، وہ ایمان کا ادنا مرتبہ ہے، وہ اذا کان الحقیقت، اور اگر اسلام درجہ کمال میں ہوا من اعلیٰ مراتب الایمان، تو وہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ۔ یہ تین اس کے اذا کا جو جواب ہے، تین ہے، دو جو عام محدثین نکالتے ہیں، متحد غیر متحد یا نافع غیر نافع، اور حضرت شیخ عثمانی نے فرماتے ہیں نہیں، ادنا مراتب الایمان، اعلیٰ مراتب الایمان، یہ اذا کا جواب ہے۔ لہٰذا ان کا ایمان بہت کمزور تھا، جب ایمان کمزور تھا تو ان کا لم تؤمنوا، ابھی مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو، لما ایمان، ابھی اندر نہیں گیا ایمان۔ اب اس پر مسئلہ آ گیا کہ خوف کی وجہ سے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھتا دل میں کفر ہے تو کافر ہے،
یا لالچ میں پڑھتا ہے کلمہ، یا خوف کے وقت اس لیے کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ چلو یار مذہب تو کوئی رکھنا ہی، چلو یہ بھی ایک مذہب صحیح، جب یہاں سارے مسلمان ہیں چلو انہیں کا نام پر دیے گے، وہ لوگ عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں یہ بھی کافر ہے۔ اور ایک یہ کہ خوف سے ایمان لائے لیکن بعد میں ایمان کی حقیقت ان کے دل میں آ گئی اس کی، تو یہ مسلمان ہے۔ تو خوف کے بعد، خوف یا لالچ سے جو ایمان لاتا ہے تو 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے کہ دل میں کفر ہے، یہ تو کافر ہے۔ دوسرا ہے کہ ایک مذہب سمجھ کے قبول کر لیا، یار چلو میں، یعنی کہتے جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس، یعنی عیسائیوں کہاں گیا تو عیسائی بن گیا، ہندو کہاں، بہت سے ایسے کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا ہندو ہے نہ ہو تو یہ ہندوستان میں جو مسلمان ایکٹریس ہیں بڑے بڑے ناچ گانے والے، ان کو دیکھ لو یہی ہے، ہندو جائیں گے تو بالکل ہندو، تلک بھی لگائے پھریں گے، بتوں کو پوجیں گے۔ مسلمان ہو گئے، عیسائیوں کے ہاں تو گرجے میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ بس ایک مذہب قبول کر لیا، بس ٹھیک ہے، جہاں مسلمان ہوتے ہیں مسلمان بن گئے۔ مستشرقین بھی ایسے کرتے تھے، یہاں آئے تو مسلمان میں امامتیں کراتے تھے، وہاں گئے تو عیسائی بن گئے، واپس گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ خوف سے قبول کیا لالچ سے، لیکن بعد میں اس کو اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور دل میں گھس گیا، جس کو قرآن کہتا ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بعد میں یہ بنو اسد کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے جہاد کیا عمر کے زمانے میں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، انہوں نے بہت، ان کا ذکر ملتا ہے بنو اسد قبیلے، ان بڑے بڑے مجاہد بن گئے، ان میں سے ایمان دلوں میں گھس گیا۔ اب وہ روایت آ رہی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، حدثنا ابو یمان قال اخبرنا شعیب بن زہری عن اخبرنا عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ سعد بن وقاص رسول اللہ کے ماموں لگتے رشتے میں، ماموں رضائی، کیونکہ حضرت آمنہ جو تھی ان کی رضائی بہنیں تھیں مدینے میں جو دودھ پیا تھا اکٹھا، ان میں سے یہ ہے، تو یہ ایک طرح کے ماموں لگتے رسول اللہ کے، اور بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان وسلم آتا راہتن، وسلم نے ایک جماعت کو دیا، تقسیم کر رہے تھے آپ، سعد بھی وہیں بیٹھے تھے۔ وہ ترک وسلم رجلا واجم الیہ، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس کو چھوڑ، اس کو نہیں دیا۔ قلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، نبی آپ فلاں کو نہیں دے رہے، واللہ انی لا اراہ مومنا، میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، میں تو اس کو، قال و مسلمن، کہا مسلمان کو، مومن نہ کہو، مسلمان کہو، دیکھو مومن کی نفی کر دی رسول اللہ نے، مسلمان کہو۔ فسکت، تو کلمہ تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما علم منہ، پھر میرے اوپر وہ چیز غالب ہوئی جس کے بارے میں جانتا تھا، پھر عدت لمقام، میں نے وہی بات کی، اور آپ نے بھی وہی کہا۔ ثم قال یا سعد، پھر کہا اے سعد۔ یہ صحابی تھے حضرت جعیل، ابن انس نے لکھا ہے کہ جعیل نام ہے، جعیل رضی اللہ تعالی۔ اصل میں کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ حضرت جعیل گزرے، انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی اور اوپر کپڑا نہیں تھا، جوتی بھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیف ترى جعیلا، اے سعد جعیل کو کیا سمجھتا ہے؟ کہا کہ شکلی من الناس، کہا کہ فقراء صحابہ میں سے، جیسے اور صحابہ فقیر صفہ میں ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک منافق سردار گزرا، گھوڑے پر بیٹھا تھا اور زرق برق لباس میں، کہا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ سید من سادات الناس، کا یہ تو سردار آدمی ہے، بلکہ بار بار میں جہاں جائے گا لوگ بیٹھنے کی جگہ دیں گے، شادی کے لیے کہے گا لوگ شادیاں کر دیں گے، عزت پاتا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا جعیل خیر من ملء الارض من فلان، کہ پوری زمین ایسے سرداروں سے بھر جائے تو جعیل ان سے افضل ہے۔ یہ حضرت سعد نے رسول اللہ سے جعیل کے بارے میں تعریف سنی تھی، تو جب پیغمبر صاحب تقسیم کر رہے تھے اور اس کو نہیں دیا آپ نے، وہ بیٹھے ہیں سر، وہ بھی فقیر صحابہ میں سے، اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی مومن ہے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا رسول اللہ سے بات،
فرمایا نہیں مومن نہ کہو مسلمان کہو، دیا نہیں آپ نے۔ اچھا غلطی کیا تھی یہاں پر حضرت سعد کی؟ اصل میں دو غلطیاں کر رہے تھے حضرت سعد۔ ایک غلطی تو یہ کر رہے تھے کہ ایمان باطنی چیز ہے، اس کا حکم صاحب وحی لگا سکتا ہے، اسلام ظاہری چیز ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کیا ہے؟ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لہذا وہ باطن کا حکم لگا رہے تھے جو نبی کا منصب ہے۔ فرمایا نہیں تم کو مسلمان ہے۔ ایک پہلی غلطی تو یہ کر رہے تھے حضرت سعد کہ وہ غیب پر حکم لگا رہے تھے، کیونکہ ایمان تو غیب کی چیز ہے نا، نظر تو اسلام آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے فرمایا کسی کو مسجد میں آتے جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو اسلام تو فرمایا کہ پہلی غلطی تو یہ، جیسے اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا ایک بچے کے بارے میں، عصفور من اصحاب الجنہ، کہ جنت کی چڑیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا پتہ جنت کی چڑیا ہے؟ کہا اللہ رسول عالم، یعنی تم یقینی حکم نہ لگاؤ، یہ صاحب وحی کا کام ہے۔ ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ جنتی ہے جی، انشاءاللہ، یہ نہیں کہیں گے یہ پکا ٹھکا بس جنتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، حقیقت حال اللہ کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں، بس۔ تو پہلی غلطی حضرت سعد یہ کر رہے تھے کہ غیب پر یقین کا حکم لگایا، جی میں مومن سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا تم کو مسلمان۔ دوسری غلطی کیا تھی ان کی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کو، میں ایسا نہیں، بلکہ میں ان کو دے رہا ہوں جن کے دل میں اسلام اور ایمان کی محبت کم ہے، تاکہ تالیف قلب کی وجہ سے وہ پکے ہو جائیں، اور جو پکے ہیں وہ تو سچے ہیں، وہ تو عاشق ہیں، ان کو کوئی بدگمانی ہونے والی نہیں۔ یہ سمجھ بات یہ ہے۔ حضرت سعد کی آپ نے اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، بس اس لیے دیتا ہوں کہ بدگمانی کر کے جہنم میں چلا جائے گا، کمزور ہے، اور جو پکا ہے وہ تو پکا ہے، نہیں بھی دیں گے تو تب بھی خوش ہے، جو فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے عاشق کو بدگمانی نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں عاشق اور عالم کو بدگمانی نہیں ہوتی، اور اس زمانے میں سب سے بڑا مرض یہ ہے، اپنے استادوں سے، اپنے مرشدوں سے لوگ بدگمانی کر کے تباہ ہو جاتے ہیں، یوں ہے وہاں ہے وہاں ہے، بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اپنے دماغ سے، اپنی چھوٹی سی عقل پر اور موٹی سی عقل پر ان کا وزن تولتے ہیں، اور وہ تول سکتا نہیں تو ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے تو تعلق کو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عقل تو ان کے سامنے بات ہی نہیں ہوتی، حقیقت حال کیا ہے۔ بدگمانی تو عام مسلمان سے جائز نہیں، یا استادوں سے کر رہے ہیں، اور جو یوں ہے یوں ہوگا، تمہیں اس کے بارے میں کیا پتہ؟ آپ کو کوئی یقین ہے؟ یہ بدگمانی، یہ دونوں سخت مصیبت ہے، اس راستے کا رہزن ہے، یاد رکھو۔ ہاں جی، پھر اس کو نفع نہیں ہوتا، نہ علم میں نفع ہوتا ہے، نہ روحانیت میں نفع ہوتا ہے۔ بدگمانی نہ کر، اللہ کا شکر ہے ہم نے جتنے سال گزارے مشائخ کے ساتھ اور ساتھ کبھی بدگمانی، کبھی نہیں، وسوسہ بھی نہیں آنے دیا بدگمانی کا، وسوسہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اسی کی خیر و برکت ہے جو آج دین کا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے۔ یہ بدگمانی بڑی خطرناک ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہ اس کو دے رہا ہوں جو مجھے زیادہ پیارا ہے، وہ میں اس کے لیے دے رہا ہوں وہ کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بدگمانی کر کے نکل جائے دائرہ اسلام سے، مجھ سے رسول اللہ سے بدگمانی کرے تو کیا بچے گا؟ انہیں فرمایا آپ نے، فرمایا کہ یا سعد انی لاؤتی رجل، میں ایک آدمی کو دیتا ہوں، وغیر احب الیہ، جبکہ مجھے دوسرا زیادہ پیارا ہے، مجھے دوسرا جویل کا اشارہ ہے کہ وہ مجھے پیارا ہے، لیکن میں دوسرے کو دے رہا ہوں، کیوں؟ خشیۃ یکبہ اللہ فی النار، اس خوف سے کہ اللہ اس کے اوندے منہ دوزخ میں نہ ڈال دے، اور مجھ سے بدگمانی کرے گا، دیکھو جو اس کو دے دیا، وہ رشتہ دار تھا نا، مجھے نہیں دیا، اور رشتہ داروں کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بدگمانی کی اور قیامت تک دجال کے پیچھے جانے والے بن گئے۔ لکھا ہے علامہ سیوطی نے کہ جب دجال آئے گا تو عثمان غنی کے قاتلین کو اچھا کہنے والے ان میں ایمان لائیں گے، قبروں میں اس پر ایمان لائیں گے کہ ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، اور ظاہری بھی وہ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ لکھا ہے کہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈال، اس لیے میں دے دیتا ہوں تاکہ بدگمانی نہ کرے، اور جب
رسول اللہ کسی کو دیتے تھے، احسان کرتے تھے. بہت صحابہ نے کہا کہ ہم ایسے کمزور تھے، ہم پر احسان کیا، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی. شیطان کا وار نہ چلا، کیونکہ شیطان وار چلاتا ہے یہ. لیکن جو محبوب ہے، جو عاشق ہے، احب الیہ، جو مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ تو بدگمانی کریں گے ہی نہیں. تو رسول اللہ کا جو فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم اس فیصلے پر آمنا صدقنا. تو لہٰذا یہ دو غلطیوں کی اصلاح فرمائی حضرت سعد کی. ایک تو حکم لگانے میں غیب پر یقینی حکم نہ لگا، اور دوسرا تقسیم کے معاملے میں جو معیار اور کسوٹی یہ نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہے میں اس کو دے رہا ہوں، جو پسند اس کو نہیں دیتا، بلکہ میں کمزور ایمان والوں کو دیتا ہوں تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے، اور جو تکڑے ایمان والے ہیں ان کا ایمان ان کو بچا لیتا ہے. نہیں ملتا کہتا کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں دیا بڑا اچھا کیا، بالکل ٹھیک، بڑا اچھا. ایک بار میں اپنے حضرت کے حاضر ہوا، آپ کو اس لیے باتیں بتاتے ہیں تاکہ حضرت کے حاضر ہوا تو حضرت بہت محبت فرماتے تھے. تو چائے آئی تو خواہش کو دے دو، اس کو دے. مجھے نہیں چائے پوچھی، میں نے کہا میری آزمائش ہے، اور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا. میں اسی وقت بھاون نگر سے گیا تھا. پہلے ٹرین پر جایا کرتے تھے، پھر دعائیں کرتے کرتے اللہ نے جہاز کے وسائل بنائے، پھر ٹرین پر جاتے تھے. تو فوراً دل کو سنبھالا، دیکھو بدگمان نہیں آنی چاہیے، اس کو دے، مجھے اس کو دے دو، اس کو دے. بات ہو گئی، مغرب ہو گئی، عصر کے بعد پہنچے تھے، عشاء ہو گئی. عشاء کے بعد حضرت کے خادم میر صاحب آواز لگا رہے ہیں، مولانا جلیل صاحب کہاں ہیں؟ میں کہا اللہ خیر فرمائے، کوئی میری شکایت آ گئی. وہ حضرت بھاون نگر سے میرے بارے میں سارا کچھ پوچھ لیتے تھے. حضرت فرمایا دسترخوان لگا، فرمایا ادھر بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ادھر حضرت کے خادم بیٹھے تھے، میں بیچ میں، ادھر حضرت. تو اس میں حضرت بھی بوٹیاں ڈالتے میرے، اس میں بھی. فرمایا دیکھو ہم تو بڈھے لوگ ہیں، ہم تو تھوڑا کھائیں گے، لیکن آپ کو اٹھنا نہیں ہے، پورا کھا کے اٹھو، تم خوش خوراک ہو، بیٹھو. بوٹیاں ڈال رہے ہیں شیخ. یہ دیکھو وہ چائے کے بدلے میں آیا نا، اگر بدگمانی کرتا تو منکشف ہو جاتا ہے اللہ والوں پر، کہ دل میں بات نہ آتی. بات سن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس کا ایمان بچاتا ہے. اس نے فرمایا میں اس لیے نہیں دیتا کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے دیتا ہوں یہ کمزور ہے، یہ بدگمانی کرے گا تو میں اس کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کا، اور وہ جو سچا ہے جو عائل، اس کو اس کا ایمان بچا لے گا، تاکہ وہ عاشق ہے، عاشق کو بدگمانی نہیں ہوتی ہے. فرمایا باب افشاء السلام الاسلام، اسلام سلام پھیلانا اسلام میں سے. یہ امام بخاری کی دوسری استاد کی حدیث ہے، حالانکہ روایت پہلے گزری ہے، لیکن وہاں اطعام الطعام کے تحت تھی، افشاء السلام کے تحت لے آئے. امام استنباط کیا فائدہ. قال عمار، یا عمار بن یاسر نے بڑی عجیب نصیحت کی ہے، اللہ نے وجہ حدیث ہے، ثلاث من جمع، نہ تین باتیں جو جمع کر لے، فقط جمع لمسلم، ایمان جمع کر لے. الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف کرے، اپنے آپ سے انصاف کرے، یعنی اپنے آپ پر بھی انصاف کو نافذ کرے، اپنی اس باڈی پر. اور دل سے انصاف کرے، نفسک، کوئی فیصلہ کرے تو اپنے دل سے، کسی کے دباؤ کے تحت نہ کرے. اور من نفس کے تیسرا معنی کہ اپنے اوپر بھی فیصلہ نافذ کر دے، اگر اپنے خلاف جا رہا ہے تو اپنے خلاف کر دے، اپنوں کا خلاف ہے تو کر دے. یہ نہ دیکھے بھئی یہ جیسے رسول اللہ نے یہودی کو جو ہے نا یہودی کے بارے میں فیصلہ دے دیا، اور وہ منافق جو مسلمان اس کے لیے نہیں کیا، جس پر حضرت عمر فاروق کہلائے، انہوں نے کہا تو عمر سے فیصلہ کراتے ہیں، رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. الانصاف من نفس، نمبر 1. نمبر 2 بذل السلام العالم، پورے عالم میں سلام پھیلائے. والانفاق من الاقتار، تنگ دستی میں خرچ کرے. کیا کرے؟ تنگ دستی ہے تو اللہ کے راستے میں دے. عجیب ہے. حضرت شبیر عثمان نے فرمایا ایک اندھا طالب علم میرے پاس آیا نابینا کہ حضرت کو دست غیب کا عمل بتا دو، یعنی ایسے کہ مفت میں پیسے آئیں. میں نے کہا کہ تنگ دستی میں خرچ کرو، کیونکہ جب تنگ خرچ کرو گے تو رزق کھل جائے گا. عجیب ہے. اگر آپ چاہتے رزق کھلے تو آپ تنگ دستی میں خرچ کرو. یعنی طالب علموں کو بھی تھوڑا بتا اللہ کا رزق خرچ 8 آنے دے دے، روپیہ دے دے، اس میں کیا ہے؟ روپیہ نہیں دے سکتا، روپیہ خرچ کر لو، ساتھیوں پہ خرچ کر دو. بازار گیا کوئی چیز خرید تو ساتھیوں کے بھی لے آئے، اور انہیں تو مسواک ہی دے دے. یہ رزق بڑھانے کا طریقہ ہے. الانفاق من الاقتار. پر میں جس نے 3 کام کر لی اس نے ایمان کو جمع کر لیا. انا عبداللہ ابن
فرمایا کہ حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک آپ وسلم پوچھا ای الاسلام خیر، کون سے اسلام خیر ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. چلو کل سبق نہیں ہوگا، الاجلاس سے کل سبق نہیں ہوگا انشاءاللہ، پرسوں پھر سبق ہوگا، آگے بڑا اہم ابواب آ رہا ہے. چلو